Don't forget to like, share, comment and subscribe to Syed Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے ایک بھائی نے مجھے یہ سوال بھیجا ہے اور بار بار ریمائنڈ بھی کروا رہے ہیں کہ کیا زرتشت نبی تھے کہ نہیں۔ دراصل پارسی ہمارے ہاں زیادہ تر آپ اس سے فیملیئر ہوں گے، پارسیوں کی یہ اولین روحانی پیشوا ہیں جنہیں زرتشت کہا جاتا ہے، اور اس مذہب کے یہ بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ افغانستان کے ایک مقام گنج میں کم و بیش 1500 سے 2000 سال قبل مسیح میں یہ پیدا ہوئے، جبکہ زیادہ مستند ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا دورانیہ حیات جو ہے وہ 628 سے 551 قبل مسیح بنتا ہے۔ ان کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ وہ شاہی خاندان کے فرد تھے، آغاز شباب سے ہی غور و فکر اور مطالعے میں غرق رہتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے اور شاعری کو پسند بھی کرتے تھے۔ 30 سال کی عمر تک تلاش حق میں سرگرداں رہے، پھر ایک بار سورج کو ڈوبتے دیکھا تو ان پر حقیقت آشکار ہو گئی، اور ان سے منسوب مقدس کتب کے مطابق انہوں نے اہور مژدہ یا یزداں نامی خدا کی پہچان کا دعویٰ کیا۔ مقامی لوگوں نے ان کے عقائد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث انہیں اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، اور وہ اس وقت کے مشرقی ایران کے مشہور علاقے خراسان میں چلے گئے، جہاں پر ایک کشمار نامی شہر تھا، جہاں پر شاہ گستاسب بادشاہ تھا، اس کا دربار لگا کرتا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کی، شاہی خاندان نے ان کے عقائد کو تسلیم کر لیا، یوں ان کا مذہب جو ہے ایک سرکاری طور پر ایک مذہب کے طور پر ریاست میں نافذ ہو گیا۔ مورخین کے مطابق اس مذہب کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ 600 سے 650 قبل مسیح کے بعد تک ایران کے اندر یہ مختلف علاقوں میں پھیلتا رہا، اور یوں جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایک اسپیشل تہوار ان کے ہاں منایا جاتا ہے، جسے یہ زرتشت کی یوم وفات کہتے ہیں، یعنی اسے خورشید بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مذہب کی تاریخ کے مطابق 10ویں مہینے کی 11ویں تاریخ کو یہ دن بنتا ہے جس دن بلخ کے شہر میں جنگ کے دوران ایک تورانی سپاہی نے زرتشت کا خون کر دیا تھا۔ ان کے پیروکار اس تاریخ والے دن کو اپنے روحانی پیشوا کے دن کے طور پر مناتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے پاٹوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک مختصراً ان کے بارے میں ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں، یا ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں موجودہ مجوسی جو ریلیجن ہے اس کے اندر آگ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس پر بھی ذرا بات کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کر لیں کہ زرتشت سے پہلے ایران میں کسی خاص مذہب کے آثار نہیں ملتے۔ بعض کہتے ہیں کہ بتوں کے پوجا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور روشنی کو اس کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرق و مغرب سے کچھ ملے جلے اعتقادات و روایات اور اخلاقی فلسفے ان کے ہاں بہت رائج تھے۔ زرتشتیت کی صورت سب سے پہلے ایک ان کے ہاں مذہب کے طور پر، ایک مکمل مذہب کے طور پر ان کے ہاں جو ہے وہ مورد وجود میں آئی، جس میں ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا ہے، اور اہرمن جو ہے وہ برائی کا ہے، بدی کا ہے، اور دونوں کی فوجوں کا ٹکراؤ ہے، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی لگا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ کوشش بھی کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زرتشت کو بھی نبی ثابت کیا جائے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن زرتشت سے متعلق کچھ تعلیمات ہیں جو اکثریت ان کے خاص مذہبی طبقے کے لیے اہم ہے، لیکن صرف 3 اہم ترین تعلیمات ایسی ہیں جو مذہب زرتشت کے ہر ایک کے لیے آپ کو مل جائیں گی۔ ان میں ایک ہے ہماتا، یعنی حسن فکر یا اخلاص نیت، اس پیورٹی آف انٹینشن جس کو کہہ لیں۔ اسی طرح ایک ہے ہوکھاتا، یعنی حسن کلام یا حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور تیسری چیز ہے خراشتہ، یعنی حسن اعمال یا اعمال اچھے کرنا۔ تو اب قرآن کریم میں تو ہمارے سامنے یہ آیہ مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو اس ہدایت کو قبول کرے، تو جب میری طرف سے ہدایت آئے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنے کے بعد اس کی طرف نشاندہی بھی کی ہو کہ یہ ہدایت میری طرف سے ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن زرتشت کی نبوت کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ بعض علماء کرام جو ہے اس طرف کھینچ تان کر زرتشت کو یہ لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگرچہ زرتشت کے جملہ احوال جن میں تلاش
حق بھی موجود ہے، ہجرت بھی موجود ہے، جہاد بھی موجود ہے، نزول کتاب بھی موجود ہے، شہادت بھی موجود ہے، تو اس کو وہ کھینچ تان کر اس طرح کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں جس کے باعث جو ہے انہیں نبی نہیں کہا جا سکتا۔ قادیانی بھی اس قسم کی حرکتیں بہت کرتے رہتے ہیں، ان کی بھی کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو وزٹ کرنے کا مجھے موقع ملا، جن کے ہاں وہ کھینچ تان کر انہیں بھی نبی بنا دیتے ہیں، علیہ السلام لکھ دیتے ہیں، اسی طرح گوتم بدھ کو بھی انہوں نے علیہ السلام لکھ دیا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس سے درکنار ان کی کچھ اور تعلیمات ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں زرتشت کہہ لیں یا پارسی کہہ لیں یا آتش پرست کہہ لیں یا مجوسی کہہ لیں، اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ زرتشت مذہب کو غلط فہمی سے آتش پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مذہب زرتشت ہی دراصل دنیا کا ایک ایسا عقیدہ ہے جو توحید پر مبنی ہے، اور پارسی اکثر آتش پرست قرار دینے پر سخت غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، پارسی اسکالر ہیں، وہ ایک لکھتے ہیں کہ آگ کی پرستش کرنا انسان کے لیے ایک قدرتی فعل ہے، کیونکہ یہ کائنات کی 4 بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے جس سے انسانی تہذیب کی ارتقاء میں مدد ملی۔ آگ ہی نے انسان کی سردی اور جنگلی جانوروں سے حفاظت کی، کھانے کو پکایا اور گندگی اور غلاظت کو ختم کیا، مسافروں کو راستہ دکھایا اور انسان کو آتش دان کے گرد اکٹھا کیا۔ آگ ہی روشنی، حرارت اور طاقت کا منبع ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا ماننا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ بھی قدرتی ہے، اسی طرح گوتم بدھ کی پوجا بھی کی جاتی ہے تو وہ اسے قدرتی کہتے ہیں، اور ہندوؤں کے نزدیک کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی وہ کہتے ہیں قدرتی ہے۔ تو زرتشت مذہب کے ماننے والے اکثر اپنی آگ کی عبادت کو اس طرح معنوی قرار دیتے ہیں جیسا کہ نمرود کے معبد میں ہمیشہ روشن رہنے والی آگ یا گرجا گھر میں روشن کیے جانے والی موم بتیاں۔ یہ محض ایک دھوکہ دینے کی کوشش ہے کہ گرجا گھروں میں روشنی کے لیے جلنے والی موم بتی کی آگ کو پارسیوں کے ہاں جلائی جانے والی آگ سے مشابہت دی جائے۔ حقیقت میں پارسیوں کے ہاں اپنی عبادت گاہوں میں آگ کی پرستش وہ کرتے ہیں، یہ ان کا بنیادی نشان ہے، اور خدا کا تعارف کہ وہ روشنی، گرمی اور توانائی ہے، یہ اس طرح اس کو منسلک کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ زرتشت جو اس مذہب کے بانی ہیں تو انہوں نے اپنے پیغمبری صحیفے میں آگ کو ایک نیا مطلب دیا۔ یہ محض آتش کدے کی آگ نہیں، یا یہ کوئی مخصوص خدا سے متعلق نہیں، بلکہ ایک عالمگیر اور روحانی آگ ہے۔ زرتشت کی بیان کردہ آگ کا اب ایک اخلاقی اور الوہی مطلب بھی ہے۔ یہ انصاف کی آگ ہے، یہ آگ آشا کی یعنی ایک خدائی صفت کا نشان ہے۔ اس کی تطہیری صفات اب عالمگیر ہیں، اور یہ آگ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ابدی زندگی میں گنہگاروں کی تطہیر کی جاتی ہے۔ یہ دانش اور آگہی کی آگ ہے۔ زرتشت کا اپنا صحیفہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس خوشی کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ تیری باطنی آگ اور نیکی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، تو گتھاس میں آتا ہے والیوم 3 پیج 31 پر، اور ایوستان میں باطنی آگ اور نیکی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح کا مفہوم نکلتا ہے اس کا کہ بذریعہ ذہن و فہم، بذریعہ آگ اور بذریعہ آشا یعنی نیکی۔ پس جب زرتشت آگ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مراد خود آگہی سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ روشن خیالی کی آگ ہے جس کے ذریعے خدا علم اور ہمت لوگوں کو دیتا ہے۔ ایک دعا جو مخلص پارسی روزانہ پڑھتے ہیں گتاس سے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کہ اے عقل والے، کون مجھے پناہ دے جبکہ دغاباز مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں سوائے تیری آگ اور دانش کے، جس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس ترجمے سے کہ آگ دراصل انسان کو خدا کی طرف لے کے جانے والی بنیادی قوت ہے۔ تو پارسیوں کے عقائد کی روشنی میں اگر ہم انہیں توحیدی قرار دیں تو پھر یہودی، عیسائی اور ہندوؤں کو بھی توحیدی قرار دینا پڑے گا۔ پارسیوں نے آگ کو خدائی صفات کا حامل قرار دیا ہے، جیسا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں اور وہ دعاؤں میں آگ سے مدد مانگتے ہیں، جیسے ہندو دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملے تو توحید کے بالکل خلاف چلے جاتے ہیں، اور مذہب زرتشت میں آگ کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہی شرک کا دروازہ ہے، جو عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سے دعا مانگنے کا معاملہ۔ تو بہرحال یہ مقدس آگ کے 3 درجے بتاتے ہیں کہ زمانے قدیم میں ہر آگ کا ایک درجہ معاشرے کے طبقے سے متعلق تھا، اور ہر درجے کی الگ روحانیت اور عظمت تھی۔ آگ پاک اور خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر پارسی کا یہ روحانی فرض ہے کہ کائنات کے تمام اجزائے ترکیبی کو خالص رکھیں، چاہے مٹی ہو، ہوا ہو، پانی ہو وغیرہ۔ مقدس آگ وہ آگ ہے جو پاک ہے، جس سے کسی مردہ انسان یا کسی شے کو نہیں چھوا۔ اس پر بڑی تفصیل آتی ہے۔ تو یہی بڑا ان کے عجیب و غریب سے عقائد ہیں جس پہ آگ کو انہوں نے بالکل ایک محور رکھا ہوا ہے، سینٹرل پوائنٹ رکھا ہوا ہے، اور
پارسی رائٹرز خود لکھتے ہیں کہ پارسیوں کو شروع سے آتش پرست تعبیر کیا جاتا رہا ہے، جو کہ ایک تاریخی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی پارسیوں کو آگ کے گرد چکر لگاتے دیکھے تو لازمی سوچے کہ یہ کیا عبادت کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت نہیں۔ ہر پارسی جانتا ہے کہ مقدس آگ محض ایک علامت ہے، استعارہ ہے، ایک بنیادی اعلیٰ اور خوبصورت استعارہ ہے، علامت جو کہ عبادت کے قابل ہے مگر بذات خود خدا نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ واقعی محض ایک علامت ہے تو غور کریں تو بعینی ہی یہی عقیدہ ہماری عیسائیوں کا بھی ہے، اور اسی طرح اور مختلف مذاہب میں بھی آپ کو اسی طریقے کے عقیدے مل جائیں گے، اور یہ تمام عقائد جو ہیں یہ توحید کے منافی ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک دعا بھی ملتی ہے کہ آگ کی عبادت کا ایک حصہ ہے یہ دعا جو ہے وہ گھتاس کا تو حصہ نہیں ہے، مگر یہ پارسیوں کے ہاں مقبول ہے۔ میں پیش کرتا ہوں یہ عبادت، یہ قربانی، یہ اچھی پیشکش، یہ رحمتوں بھری پیشکش تمہارے سامنے ہے آگ۔ تو اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ آگ کو یہ پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا توحید سے تو کوئی تعلق ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے بخش دے اے آگ، اس کا بھی کوئی تعلق توحید سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے بخش دے اے آگ، مسلسل اس کے اندر ایک سے زائد دفعہ آتا ہے کہ اے مہربان سب سے بڑی محافظ روح۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بالکل توحید کے منافی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ آپ کی یہاں پر نظر کرائی جائے کہ اس طرح تو بہت ساری لوگ اپنے آپ کو توحید کے زمرے میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا زرتشت نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس مذہب کے بنیادی عقائد میں سے کیا معاملات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Syed Saad Qadri.